اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، معرف قرآن کا سلسلہ پارہ نمبر 21 کی آیات کے موضوعات کے بارے میں آپ کی خدمت میں حاضر کچھ مطالب پیش کر رہے ہیں. اس پارے کے اندر سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کی 30 آیات ہیں. سورہ عنکبوت کے موضوعات کچھ اس طرح ہیں. 2 موضوعات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. نمبر 1، قرآن کی حقانیت کی دلیل یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ سب لوگوں کو معلوم تھا اور تاریخ نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے لے کر جب تک رسالت ملی کسی کے پاس بھی زانو تلمس طے نہیں کیا، کسی کے پاس بھی نہیں سیکھے. اب ایسے شخص کے ذریعے ایک ایسی کتاب کا آنا جس کتاب کا کوئی جواب نہ دے سکے، جو لا ریب بھی ہو اور لا جواب بھی ہو، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے. جیسے کہ کفار نے گزشتہ پاروں کے اندر ذکر ہوا کہ کہتے تھے کہ یہ قرآن رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، بلکہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے اور یہ نبی اللہ کے رسول ہیں. فارسی کے ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ نگار من کہ بے مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بغمز مسئلہ آموز صد مدرس شد. کہ جو نہ مکتب گیا، نہ کسی کے ساتھ نہ کوئی خط اس نے لکھا، بلکہ ایک لمحے میں وہ کئی مدرسوں کا استاد ہو گیا. اور دوسرا موضوع جو اس سورے کے اندر جو اہمیت کا حامل ہے وہ دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر دین کی حفاظت نہیں ہوتی، دشمن زیادہ ہیں، مشکلات ہیں، تو خدا کی زمین وسیع ہے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جائیں، اور جہاں پر بھی دین بچ سکتا ہے، اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، وہاں جا کر رہیں. اس پارے کے اندر دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ روم ہے، اور اس کے موضوعات کچھ اس طرح ہیں کہ اس کی ابتدائی آیات میں اہل روم کی شکست کا تذکرہ ہے کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ یہ سرزمین شام اور فلسطین کے قریب کے ایرانیوں نے اس کو شکست دی تھی، لیکن خداوند عالم نے فرمایا کہ سیغلبون، اور عنقریب وہ غلبہ حاصل کریں گے. تو تاریخ نے بتایا ہے کہ 10 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ رومی ایران والوں پر فتح حاصل کی تھی. تو لہٰذا اس تذکرے کے بعد جو دوسرا نقطہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ظاہر اور باطن، مومن اور کافر میں فرق ہے. مومن دنیا کے باطن کو دیکھتا ہے اور دنیا کے ذریعے دنیا کو وسیلہ بنا کر آخرت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کافر دنیا کو ہی اپنا مقصد سمجھ کر دنیا میں گم ہو جاتا ہے. تو یہ مومن اور کافر کا جو ہے فرق اس سورے کے اندر بیان ہوا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. نمبر 3 جو عنوان ہے آیات الہی کا جلوہ، انسانوں کا مرد اور عورت کی صورت میں پیدا ہونا، ازدواج کی برکات، سکون اور مودت کا حاصل ہونا. جیسا کہ فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ انسان مرد اور عورت کا آپس میں ازدواج کرنا، کہ اس کے 2 فائدے، ایک تو یہ ہے کہ تسکین ہے انسان کے لیے، اور دوسرا یہ کہ
بیوی اور شوہر کے درمیان میں مودت حاصل ہو جاتی ہے اسی ازدواج کے نتیجے میں۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، جس کی ابتدائی آیات میں موسیقی اور فضول ساز و آواز جو کہ خدا کی راہ سے ہٹا دیں اور غافل کر دیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو فضول باتوں کو خرید کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مہم ترین عنوان ہے، جو گفتگو ہے اس سورہ کے اندر، حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا کبھی بھی اللہ سے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح دوسری نصیحت وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اور یہاں تک کہ وہ جب تک شرک اور شرک کی طرف دعوت نہ دیں تب تک ان کی اطاعت کرتے رہنا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اعمال کا دقیق حساب و کتاب قیامت کے دن، نیک اعمال ہوں چاہے برے اعمال ہوں، ذرے برابر بھی اعمال انسان کے قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ نماز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے۔ تکبر سے پرہیز کرنا، اسی طرح میانہ روی کہ زمین پر جب چلے تو انسان تکبر سے نہ چلے، افراط اور تفرید سے انسان بچتا رہے، شیطانی غرور سے پرہیز کرنا، قیامت کی یاد میں رہنا۔ تو یہ نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی کہ جب اگر ان نصیحتوں پر عمل کرتے رہو گے تو ہمیشہ کامیاب زندگی گزارو گے۔ اسی طرح اگلا جو سورہ ہے اس پارے کے اندر سورہ سجدہ ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر یہ وہ سورہ ہے کہ جو 4 سورتوں میں سے ایک ہے کہ جس کے اندر ایک آیت ہے کہ جس کے سننے اور پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس سورہ کے اندر مومنین کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جیسے ایک یہ ہے کہ رات کو جب سوتے ہیں، رات کو وہ کم سوتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں مومنین، خوف اور امید کے ساتھ رہتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، اور اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں مومنین۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کا تذکرہ ہے اس پارے کے اندر، اور سورہ احزاب جیسا کہ معلوم ہے حزب کی جمع ہے، بہت سارے گروہ۔ تو یہ سورہ جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ جنگ بدر تاریخ میں واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان ایک طرف تھے اور پورے کا پورا کفر ایک طرف تھا، کہ جب عمرو ابن عبد نے خندق کو پھلانگ کر للکارا تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کی زبان کو بند کرے، تو امیر المومنین علی علیہ السلام آگے بڑھے، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں جا کر اس کو جب شکست دی تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ آج یہ ایک ضربت علی علیہ السلام کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ احزاب میں یا سورہ بدر میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی شخصیت ایک نمایاں شخصیت نظر آتی ہے۔ اور جو آخری عنوان ہے اس سورہ کے اندر آیت نمبر 23 میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، کچھ ایسے مومنین ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو سچا کر کے دکھاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو روایات میں ملتا ہے کہ یہ آیت بھی حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ خداوند متعال قرآن کی ان آیات کے نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔